अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक जमाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। मजमूई तौर पर हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया है शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा जनाब अल्लामा काज़िम रज़ा नकवी साहब। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, तो शुरू करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक जमाल साहब। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि बैनुल मसालक इत्तेहाद के हवाले से हर कोई बात करता है, लेकिन जब वो अपने अपने मसलक में मजालस में बैठकर उलमा कराम तकारीर करते हैं तो वहाँ बाकायदा नफरत अंगेज बयानात जारी किए जाते हैं, जहाँ से फिर दोबारा वो इत्तेहाद नफरत में तब्दील होता है। तो इसकी क्या वजह है? स्टेज पे तो आप लोग इकट्ठे होते हैं, हाथों में हाथ डाल के जंजीर बनाते हैं, लेकिन मजालस में वो उसका नमूना पेश नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तारिक जमाल साहब, आपने वर्ल्ड वॉइस डिजिटल के ज़रिए मुहर्रम और हराम के पैगाम को पहुंचाने के लिए मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। हर अखबार, हर टीवी कोशिश कर रहा है कि मुहर्रम और हराम के हवाले से अपनी इस इबादत, अपनी इस खिदमत को अंजाम दे। ये अहम तरीन आपका ये इदारा वर्ल्ड वाइज, जिसको मैंने मक्का की नशरियात भी देखी, वहाँ के हाजियों की मुश्किलात को भी देखा, तो मालूम होता है कि ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और जो मौजू है आपका मुहर्रम और हराम, ये भी पूरी कायनात का मौजू है। आपने सवाल किया, बुनियादी बात ये है कि कुछ जाहिल लोग होते हैं, कुछ मतलब परस्त होते हैं, कुछ दुनियादार होते हैं, कुछ फोटो सेशन के लिए जमा होते हैं और कुछ वाक़अन मोहब्बत के लिए जमा होते हैं। इंटरफेथ एंड हारमनी के तौर पे काम बहुत बड़ा हो रहा है, लोग जमा भी होते हैं, जिसमें हिंदू, मसीही, जॉन विलियम जैसे लोग, और उसके बाद सिख, गिलियान सिख जैसे लोग, और तमाम अहले सुन्नत के उलमा, अहले हदीस के उलमा। मैं अपनी मिसाल दूं आपसे कि जब हम कुएं के मेंढक थे तो हम हर एक को बुरा समझते थे और हर जगह पर यही बात करते। जब आपस में बैठे तो हमें पता चला कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में बेहतर सबसे वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। इसमें कोई हिंदू, सिख, मसीही, शिया, सुन्नी कोई नहीं, बहस सिर्फ इंसान की हैसियत से। तो अब माशाअल्लाह बहुत फर्क है। जहां तक आप कहते हैं कि वो इस्लाह नहीं होती, इस्लाह यकीन हो रही है। अंबिया ने मेहनत की, सारे के सारे इस्लाह नहीं हुई। औसिया ने मेहनत की, सारे के सारों की इस्लाह नहीं हुई। ये शैतान अपना काम कर रहा है। अगर कोई इस्लाह हो भी जाती है तो वो फिर उन्हें लालच में डालकर इन मामलात में लाकर उनसे करतूत करवा देता है। लेकिन काम जो हो रहा है उस हवाले से मुतमैन हम नहीं हैं, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। 100% नहीं, लेकिन काम हो रहा है। आप अपना देखें कि अपना किरदार आपने कितना अदा किया है, इसी में आपकी जिम्मेदारी है। रसूल पाक को भी यही हुक्म था कि ऐ मेरा रसूल, तुम्हें हमने वकील मुकर्रर नहीं किया कि सबको तुम जन्नत में लेकर जाओ, तुम तबलीग करो। वमा अलैना इल्लल बलाग, आपके लिए हुक्म है तबलीग करो। खींच के किसी को जन्नत, कोई मानता है ठीक, नहीं मानता न माने। और कुरान की आयत आप जानते हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। जो करना चाहता है, जो जैसे कर, हाँ इस्लाह की बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। अल्लामा साहब, हर मुहर्रम में और ख़ासकर मुहर्रम और हराम के करीब जाके शिया उलमा कराम की जानिब से बयानात दिए जाते हैं कि मातमदारी और जलूसों को रोकने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, हर सूरत होगा, जंजीर जनी हर सूरत होगी। ये कौन लोग हैं जो रोकते हैं और कभी रुका भी नहीं है? ये बयानात आते हैं, हो भी रहा है, जो साल हर साल से हो रहा है, तो हर साल ये बयानात देने की क्या वजह है? वो तारिक जमाल साहब, मैं परसों भी मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला, पहले फिर बुज़दार साहब की मीटिंग में, फिर उससे पहले शहबाज शरीफ, उससे पहले नवाज शरीफ, जो वज़ीर आला थे, हर मीटिंग में 40-45 साल से अमल कमेटी का रुकन। एक बात मैं कहा करता हूँ
روکنے والے روکتے رہیں گے. یہاں پر کنجر ڈانس کرتے ہیں, کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے چوک پہ کھڑے ہو کر, وہاں عورتیں مرد تھالیاں لگا رہے, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. ایک گھوڑا آتا ہے جس کے اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے, شبیہ امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کے نام سے, بس ادھر کپڑا ڈال کے آنا اور ادھر پر. اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر کربلا کے واقعے کی طرف خیال جاتا ہے. اور یزید نے یہ کہا تھا, یزید نے یہ کہا تھا دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں کہ یہ نہ وحی نازل ہوئی ہے, نہ کوئی یہ نبوت تھی, نہ کوئی یہ سلسلہ تھا. آؤ آ کے دیکھو, امام حسین علیہ السلام کا سر پڑا ہوا تھا, شہید کا سر پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا آؤ آ کے دیکھو اپنے آبا و اجداد سے, آؤ کس طرح میں نے اپنے آبا و اجداد دادا وغیرہ کے بدلے لیے ہیں جو امام حسین علیہ مولا علی نے رسول پاک کے حکم پر میدانوں میں ان کو مارا تھا. ہر جگہ پر تو حضرت علی جاتے تھے تو وہ ان کے دادا تھے, پردادا تھے, بڑے تھے, لوگ تھے, وہ سارے کے سارے مارے گئے. پھر فتح مکہ کے موقع پر امام رسول پاک نے ارشاد فرمایا, انہوں نے طاقت دیکھ لی, اب وہ پریشان تھے تو رسول پاک نے اعلان کر دیا جو ان مقامات پر پناہ لے لے گا اس کے لیے کوئی سختی نہیں. ابو سفیان معاویہ کے باپ یزید کے دادا کے گھر کو بھی منتخب کیا کہ اس کے اندر بھی جو چلا جائے گا اسے امان ہے, اور ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی پر کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اس وقت کچھ لوگ بہت سخت لفظ ہے لیکن کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے طاقت اسلام کو دیکھتے ہوئے اسلام آ گئے اندر, کلمہ دل سے نہیں پڑا, اور انہی لوگوں کی اولاد تھی, اور وہی لوگ تھے جو کربلا میں بدلہ لینے کے لیے رسول پاک کی اولاد کو شہید کرتے رہے. یہی بات میں آخر میں کہوں گا کہ یہ سلسلہ اپنے آبا و اجداد کو بچانے کے لیے ان کی اچھائی قائم, میں کہتا ہوں حضرت علی چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے, ہمارے پہلے امام, جو انہیں مارتا ہے, گالی دیتا ہے, ان کے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے, کیا نظریہ ہے مسلمانوں کا؟ سوچنا چاہیے کہ رسول پاک کا نواسا جسے کہا گیا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اس حسین کو مارا گیا, اس کی نواسیوں کی چادریں اتاری گئیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے, اور اس سلسلے میں احتجاج جو ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ یزید یزید رہے اور حسین حسین رہے. اگر یہ کربلا نہ ہو, یہ جلوس نہ ہو, یہ ماتمی سلسلے نہ ہو, تو یہ دفن ہو جائے گا کربلا کا واقعہ. اور یزید جیسے کو آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک رضی اللہ, اور رضی اللہ کبھی نہیں ہو سکتا, وہ لعنت اللہ ہے, اور امام حسین علیہ السلام ہیں اور رحمت اللہ ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ اہل بیت کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ ضروری اس امر یہ ہے کہ آپ, میری نگاہ میں جہاں بھی میں جاتا ہوں, میں یورپ میں گیا ہوں انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے پروگرام میں 10 آدمیوں کا وقت, جس میں مسیحی, شیعہ, سنی, دیوبندی, دیگر, ایران میں گیا ہوں, سعودی عرب میں گیا ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں پر پی سی میں دیگر مقامات پر ہماری بنیاد نہ صحابہ ہے نہ اہل بیت ہیں, ہماری بنیاد رسول پاک ہے. اور ایک شعر کی صورت میں جو پوری کائنات عالم میں ہر ایک کے دل کی آواز ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے, اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو رسول پاک کی وجہ سے. ہمارے ایک عالم گزرے ہیں, آپ مولانا حافظ اسحاق اہل حدیث کے شاید عالم تھے, اس کے فیصل آباد کے, ان کی یوٹیوب پہ بہت سے سلسلے جاری. انہوں نے کہا جی جس نے جس انداز میں رسول پاک سے محبت کرتے ہوئے جس کو دیکھا, اس کی محبت اپنے دل میں ڈال دی. شیعوں نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار نے بہت زیادہ محبت کی اور رسول پاک نے اہل بیت سے زیادہ محبت کی, وہ ان سے زیادہ محبت کرنے لگے. اور جنہوں نے دیکھا کہ صرف صحابہ کرام نے زیادہ محبت کی, درحالانکہ جتنی محبت اہل بیت سے, آپ جانتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے اہل بیت گھر میں,
صحابہ کرام تو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے اور چند سال ساتھ رہے، جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جن کے ساتھ رہے، اور جن کو رسول نے خود اپنی زبان سے بھی علی کو اپنا بھائی کہا، حسین کو حسین منی و انا من الحسین کہا، فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہا. تو یہ تمام چیزیں اہمیت ہے اس بات کی کہ افضلیت سلسلہ. اور میں دیکھا ہے صحابہ کرام بھی اہل بیت اطہار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. جاہل لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس انداز میں حضرت ابوبکر کی یہ حدیث کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، یہ جناب عائشہ سے بھی روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کا یہ بیان کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ اے عبداللہ جا کے لکھوا کے لاؤ حسن و حسین سے کہ ہم غلام ہیں، تاکہ یہ پرچی میں اپنی قبر میں ساتھ لے کر جاؤں. وہ آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک جن کی فضیلت ہے ان کی فضیلت کا اظہار کرتے ہیں. صحابہ کرام کی شان اپنے مقام پر بہت بلند، لیکن اہل بیت اطہار کی شان جس انداز میں جس سلسلہ میں رسول پاک نے بتائی اس انداز میں ہم ہر ایک کو اپنے مقام پر ترجیح دیتے ہیں. اور آخری فکرہ یہ لازماً نشر بھی ہونا چاہیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بھی اپنے انداز میں ارشاد فرمایا، اور آج کے دور میں ہمارے مجتہدین نظام جن کے فتوے پر ہم عمل کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے مقدسات جو ان کے بزرگ ہیں ان کے خلاف علی اعلان اس انداز میں جو گفتگو کرتا ہے اس کو ہم شیعہ نہیں سمجھتے، وہ برا کرتا ہے. تو جب وہ لوگ منع کر رہے ہیں تو اس انداز سے ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی انداز میں تاکہ محبت کا پہلو پیدا ہو اور پاکستان بھی امن کا گہوارہ بنے. بہت شکریہ. ناظرین، علامہ کاظم رضا نقوی صاحب محرم الحرام اور سانحہ کرب و بلا پر روشنی ڈال رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ.